اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنے بیویوں کے پاس جانے کے متعلق، تربص 4 اشہر، ان کو مہلت ہے 4 مہینوں کی، فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ واپس لوٹ آئیں تو بس بے شک اللہ تعالی خوب بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور وہ اگر ارادہ کر چکے ہوں طلاق دینے کا تو پس بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 226 اور آیت نمبر 227 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے احکامات سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حضرات محترم، ان آیات بینات سے پچھلی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی اس میں امور انتظامیہ میں سے ایک امر انتظامی قسم کا مسئلہ بیان ہوا تھا کہ قسم کی کتنی اقسام ہیں اور کون سی قسم کا کفارہ ہے اور کون سی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ قسم کی 3 اقسام ہیں: یمین لغو، یمین منعقدہ، یمین غموس۔ یمین لغو یعنی ہم جس کو بیکار قسم کی قسم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، نہ گناہ ہوا نہ ثواب ہوا، نہ استغفار لازم آئی اور نہ کفارہ لازم آیا، اسے کہتے ہیں یمین لغو، بیکار قسم۔ یعنی ایک شخص بات پہ کہتا ہے قسم سے قسم سے قسم سے، قسم سے یوں ہے، قسم سے یوں نہیں ہے، قسم سے، اس کا تقیہ کلام یہ لفظ بنا ہوا ہے، زبان پر قسم کا لفظ اس کے ایسا فٹ ہو گیا ہے کہ وہ ہر بات کے ساتھ ہی قسم 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 کا لفظ دہراتا ہے۔ یہ عادت بری ہے، یہ بات الگ ہے، یہ عادت بری ہے، اس عادت کو چھوڑنا چاہیے۔ لیکن یہ جو بیکار قسم کی قسم ہے اس کا کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض نے یمین لغو کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ ایک شخص کو ایک خبر پہنچی تھی ماضی میں کسی کام کے ہونے کی، اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ کام ایسے ہوا ہے، اس کو وہ جو خبر پہنچی تھی مضبوط خبر تھی اور اس کو یقین تھا کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں،
لیکن غلطی ہو گئی، اس کو یقین تھا کہ سچ بول رہا ہوں لیکن بات خلاف واقعہ تھی، اس طرح نہیں ہوا تھا، تو چونکہ یہ غلطی سے نادانستہ طور پر قسم کھا بیٹھا ہے، جس کو یہ سچ سمجھ رہا تھا وہ سچ نہ نکلا، یعنی اس میں اس کا کوئی دل کے گناہ کا کوئی ارادہ نہ تھا، دل اس قسم کھانے پر جو ہے نا وہ تیار نہ تھا کہ میں جھوٹی قسم کھاؤں، تو یہ بھی یمین لغو ہے اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، غلطی سے ہو گئی۔ دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی یمین غموس، جھوٹی قسم کھانا جان بوجھ کر، یقینی طور پہ علم ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہے اور اس نے اس کی حقیقت کے خلاف پہ قسم کھا لی، جب اس کی حقیقت کا اس کو اچھے سے علم تھا، اس کے حقیقت کے خلاف اس نے قسم کھا لی، تو یاد رکھیے یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے بڑے جو گناہ، ہلاکت خیز گناہ جن کو بیان کیا گیا ان میں سے ایک گناہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالی پر جھوٹی قسم کھا کر گویا جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنانے کا بہتان باندھا ہے۔ قسم کھانا اللہ کو گواہ بنانا ہوتا ہے، تو خلاف واقعہ بات پر اس نے جان بوجھ کر اللہ کو گواہ بنایا ہے، تو اس میں یہ سخت گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کو سچے دل سے گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے توبہ کرنا پڑے گی، کفارہ نہیں ہے اس کا، توبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے گناہوں میں جھوٹی قسم کھانے کا شمار فرمایا ہے۔ تیسری قسم ہم نے پڑھی تھی یمین منعقدہ، وہ قسم جو آئندہ کسی معاملے کو منعقد کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ منعقد کرنا کیا ہے؟ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، ایک کام کو منعقد کیا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر تو وہ کام ایسا ہے کہ جس کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے اور اس نے اس کے نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، جیسے رشتہ داروں سے جڑ کے رہنا، صلہ رحمی کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ ضروری کام ہے، اس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ تو نے ایک خیر کے کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے، لہذا تو اس قسم کو توڑ، اس کا کفارہ ادا کر اور آئندہ سے وہ تو خیر کا کام کیا کر۔ اگر کوئی آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھتا ہے اور وہ اس قسم کو توڑ دیتا ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا کفارہ ہے جو کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے یا غلام آزاد کرے یا ایسا کرے کہ 3 روزے لگاتار رکھے۔ کیسے رکھیں گے؟ ہاں، روزے 3 مگر لگاتار، تو یہ اس کا کفارہ ہے، ان میں سے جس کی توفیق ہو وہ کر لے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہ مسائل ہو گئے قسموں کے، اس پر تفصیل سے بات ہو چکی، پچھلا جو درس تھا اس کی ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے، سن لیجئے گا۔ آج کے سبق میں انہی قسموں کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور قسم کا ذکر آ رہا ہے، چونکہ پیچھے قسموں کا بیان گزرا تفصیلاً، تو اب ایک ایسی قسم کا مسئلہ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے جس قسم کا معاشرے میں عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی قسم ہے۔ وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، پاس جانا مراد یہ ہے اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا نہ کرنے کی قسم کھا لے کہ میں اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں کروں گا، قسم کھا لی ہے۔ اب اس قسم کی 2 قسمیں ہیں، یا تو اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں 4 مہینے یا اس سے زیادہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، 4 مہینے یا اس سے زیادہ، یا اس نے 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے۔ 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی قسم کھائی ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے۔ بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا اسے عربی میں کہتے ہیں ایلا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایلا۔ اس مسئلے کا نام ایلا ہے، ایلا، قسم کھا لینا،
للذین یؤلون، وہ لوگ جو ایلا کر چکے ہیں، وہ لوگ جو قسم کھا چکے ہیں. کس طرح کی قسم؟ فرمایا من نسائہم، اپنی بیویوں کے پاس جانے کے متعلق، یعنی نہ جانے کی قسم کھا چکے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کا حق زوجیت ادا نہیں کریں گے. اسے کہتے ہیں مسئلہ ایلا. اس کو بڑی غور سے سمجھنا ہے میرے بھائیو. ہم نے دیکھیں نا، اسلام ہے کتنی باریکیاں بتاتا ہے. اصلاح معاشرہ کے لیے اسلام کتنی باریک بینی سے مسائل بیان کرتا ہے. عمومی طور پر ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس ایلا کے مسئلے کا کوئی خاص کنسپٹ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. زمانہ جاہلیت میں ایلا ہوتا تھا، لیکن اس کا طریقہ الگ تھا. زمانہ جاہلیت میں یوں کرتے تھے لوگ کہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے تھے. قسم واقع ہو گئی. اب یہ قسم جو ہوتی تھی یہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ہوتی تھی، نہ 2 مہینے، نہ 3 مہینے، نہ 4 مہینے، نہ سال، غیر معینہ مدت. یعنی اب اس میں 2 نقصان ہو گئے. ایک تو اس نے بیوی کو لٹکا کے رکھا ہے اور اس کو اس نے محروم رکھا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا. دوسری خطرناک صورتحال یہ ہے کہ وہ بیچاری اس کے نکاح میں ہی پھنسی ہوئی ہے، وہ کہیں اور نکاح ہی نہیں کر سکتی. سمجھ آ گئی ہے؟ زمانہ جاہلیت میں اس طریقہ سے لوگ قسم کھایا کرتے تھے کہ اس قسم کی کوئی انتہائی مدت نہیں ہوتی تھی، لیکن شریعت نے عورتوں پر ترس کھاتے ہوئے ان کے لیے ایلا کی ایک مدت مقرر فرما دی. فرمایا خبردار، شوہر اگر بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں تو ان کے پاس ایک لمیٹڈ، ایک معینہ مدت ہے. اس کے اندر تو اجازت ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. اگر آگے بڑھے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یعنی بیوی کا راستہ خلاص. اب وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اگر اس نے قسم کھائی ہے، یعنی اب جو ہماری شریعت میں مسئلہ نافذ العمل ہوا وہ یہ ہوا کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا 1 مہینے تک، تو اس پر اس کو عمل کرنا چاہیے. یہ قسم پوری کرے، 1 مہینے تک نہ جائے. اور بیوی اس 1 مہینے کی مدت میں اپنے شوہر سے تقاضا بھی نہیں کر سکتی کہ تو قسم توڑ، میرے حقوق ادا کر. سمجھ آ گئی ہے؟ تقاضا بھی نہیں کر سکتی، زبردستی بھی نہیں کر سکتی، اور شوہر کو چاہیے کہ اس قسم والی مدت کو وہ پورا کرے. اور اس کی مثال ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اپنی بیویوں سے ایک دن خفا ہو گئے. ایک خاص وجہ تھی، ساری بیویوں کے پاس نہ جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ کی قسم کھا لی. 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے ایلا کروں گا، ایلا کرتا ہوں، 1 مہینہ تک اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوبارے میں رہائش رکھ لی آپ نے، اور بس وہیں آرام فرما تھے، اور کسی بیوی کا آپ کے پاس آنا جانا یا آپ علیہ السلام کا بیویوں کے پاس آنا جانا نہ تھا. جب 29 دن مکمل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کے ہاں تشریف لے گئے. تو ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے تو مہینہ کی قسم کھائی تھی اور 29 دن پہ آپ تشریف لے آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ 30 کا بھی ہوتا ہے، 1 کم 30 کا بھی ہوتا ہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھائی تھی اس مدت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. قسم کھانی نہیں چاہیے بھائی ہمیں، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کر کر کیوں دکھایا؟ امت کے لیے رہنما ہستی ہیں میرے آقا علیہ السلام. آپ علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا. اگر کسی سے ایسا کوئی وقوع سرزد ہو جائے تو وہ اس طریقہ سے عمل میں لائے. سیرت طیبہ پہ عمل کرنا ضروری ہے، اسوہ حسنہ ہے امت کے لیے. چنانچہ یہ تو مسئلہ ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے 4 مہینے سے کم کی مدت کی قسم کھائی ہے. 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے سے نیچے قسم کھائی ہے تو اس مدت کو پورا کرے اور پھر اس کے بعد لوٹ آئے. ایک شخص نے مطلقاً قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کے قریب بالکل نہیں جاؤں گا، قسم کھاتا ہوں، اس کے حقوق ادا نہیں کروں گا.
इससे ताल्लुक में कायम नहीं करूंगा, या उसने कहा कि 4 महीने या 4 महीने से ज्यादा ताल्लुक कायम नहीं करूंगा। अब शरई मसला यह है कि वो 4 महीने के अंदर अंदर अगर अपनी बीवी से ताल्लुक कायम कर लेता है तो उस पर कसम नहीं पड़ेगी, जायज है लौटाना। क्या है भाई? जायज है। लेकिन इससे पहले अगर उसने 4 महीने की कसम खाई थी और इससे पहले अगर ये अपनी किसी बीवी के पास चला गया है तो लौट आना जायज है, लेकिन बहरहाल कसम टूट गई, कफारा अदा करना पड़ेगा। बात समझ शरीफ में आ गई है जी? लौट आना दुरुस्त है, लेकिन इस कसम के टूटने का कफारे तो बयान हो चुके हैं, कफारा अदा करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा शख्स है कि वो 4 महीने पूरे हो गए और वो नहीं लौटा है पीछे, तो कुरान मजीद ने कहा लिल्लज़ीन युलूना मिन निसाइहिम, वो लोग जो अपनी बीवियों से ईला कर बैठते हैं, कसम खा बैठते हैं, यानी बीवियों के पास ना जाने की कसम खा बैठते हैं, तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, उनको मोहलत है सिर्फ 4 महीने की। वो जमाने जाहिलियत में जो ईला होता था ना कि कोई मुद्दत ही मुकर्रर नहीं है, लटकाए रखा औरत को साल तक, ना उसको बीवी बनाया ना उसका रास्ता खलास किया। तो फरमाया अब वो तरीके मनसूख, और क्या है कि जिसने भी ईला कर लिया, कसम खा ली, तो 4 महीने से ज्यादा उसके पास टाइम नहीं है। जो ही 4 महीने मुकम्मल होंगे तो एकदम से तलाक़े बाइन वाक़े हो जाएगी और निकाह टूट जाएगा। कौन सी तलाक? एक तलाक, मगर बाइन। तलाक की किस्में आगे मसले सारे चलेंगे तलाक के। इसके बाद आगे जो उन्वानात आ रहे हैं, तलाक, निकाह, रजात, इद्दत, रज़ात, बच्चे को दूध पिलाना वगैरह, इस तरह की बहुत तफसीली मसाइल आ रहे हैं। हमने इंशाअल्लाह अल्लाह का दीन सीखना है मेरे भाई, ये मसाइल सीखने हैं। मसाइल न सीखने की बुनियाद पर बड़े नुकसानात होते हैं। बसा औकात क्या होता है कि मसाइल से आगाही नहीं होती है और इंसान कोई बहुत गलत फैसला कर चुका होता है जिसके नतायज बड़े खतरनाक साबित हो चुके होते हैं, यानी हराम और हलाल का मसला बन चुका होता है, मगर मालूम नहीं होता, जिंदगी गुजर रही होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें बहैसियत मुसलमान अहकाम शरीयत को सीखना और समझना बहुत जरूरी है। तो अब जरा फिर समझिए, 4 महीने पे जो ही ये पहुंचेगा, 4 महीने मुद्दत पूरी होगी तो कितनी तलाकें वाक़ई हो जाएंगी? एक, मगर रजई नहीं, तलाक़े बाइन। तलाक़े बाइन, बाइन का माना है अलग करने वाली, इनके दरमियान निकाह टूट जाएगा। मसला समझ में आ गया? अब निकाह टूटा, इसके बाद औरत की इद्दत शुरू होगी। अहनाफ के यहां यही नजरिया, अहनाफ का यही मसलक है। इमाम शाफी का यहां इख्तिलाफ है, लेकिन मैं इतनी इख्तिलाफी बहसों में आपको नहीं उलझाता, परेशान हो जाएंगे। हम चूंकि हनफीउल मसलक हैं, तो इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का यही नजरिया है कि जो ही ईला करने वाला शख्स जिसने बीवी के पास न जाने की कसम खाई थी, उसके जो ही 4 महीने मुकम्मल होंगे तो उसका निकाह एक तलाक़े बाइन की वजह से टूट जाएगा। समझ आ गई है? अब इसके बाद औरत की क्या शुरू होगी भाई? इद्दत शुरू होगी। समझ आ गई है? अब इद्दत मुकम्मल करके ये चाहे तो आगे कहीं निकाह कर ले, और अगर चाहे तो तलाक के बाद किसी वक्त भी अपने पहले शौहर से भी निकाह कर सकती है। मुगल्लज़ा नहीं है, बायना है। बायना के लिए यह होता है कि एक रजी की किस्म है, यानी इसमें कम से कम यह होता है कि वापस लौटने का एक दरवाजा खुला रहता है, बगैर किसी शरी हलाला के निकाह हो सकता है जब तलाक़े बायना वाक़ई हुई है। तो ये आगे इंशाअल्लाह तलाक़ की अक़साम आएंगी, उसमें तफसीली बात करेंगे इंशाअल्लाह। फिर यह भी बात करेंगे हम कि 3 तलाक़ें एक साथ देने से आया एक ही वाक़ई होती है या तीनों वाक़ई हो जाती हैं। यह मसला बहुत जरूरी है। आजकल लोगों ने हराम और हलाल को बिल्कुल गड़मड़ कर दिया है, खुदा का खौफ खत्म हो गया है। तो कुरान मजीद ने क्या कहा? फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। 4 महीने की कसम खाकर बीच में कहीं भी अगर ये शौहर लौट आए बीवियों की जानिब, ये किनाया है उनके हुकूक अदा करने से, उनसे मिलने। इनफाऊ, अगर ये बहामी मुलाकात कर ले मियां बीवी इस 4 महीने की मुद्दत के अंदर अंदर, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुन, अल्लाह ताला मुआफ करने वाले हैं। क्या मतलब? कौन सा गुनाह किया? फरमाया ये गुनाह किया कि जो बीवी का इतने महीने हक अदा नहीं किया, ये वाला गुनाह अल्लाह बख्श देंगे। इस गुनाह पर अल्लाह ताला गफूर हैं, मेहरबान हैं। कम से कम ये है, सुबह का भूला शाम को पलट आया तो आ तो गया ना,
اس کو بھولا ہوا اب نہیں کہتے، غفور معاف ہو گیا، رحیم وہ بڑا مہربان ہے کہ اس نے یہ راستہ کھلا رکھا ہے رجوع کا، وہ بڑا مہربان ہے، وہ ایسے احکامات صادر نہیں فرماتا کہ جو انسانیت کے لیے مشکل بن جائے اور انسان ان پہ عمل کرنے میں دقت محسوس فرمائے، فرمایا آسانی کے دروازے کھلے رکھے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے عزم کر لیا ہے جدائی کا، عزم ارادہ کہ نہیں جی نہیں، اب اس میں دیکھیں نا 4 مہینے کم وقت نہیں ہوتا ہے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، 4 مہینے بڑا وقت ہے، 4 مہینے میں زندگی میں کئی نشیب و فراز آئیں گے، اتار چڑھاؤ آئیں گے، اس کے اندر کیا ہوگا کہ شوہر کو بیوی کی ضرورت پیش آئے گی، بیوی کو شوہر کی ضرورت پیش آئے گی، اب یہ سوچیں گے بچے ہیں، گھر ہے، اب ہمارا گھر اجڑ رہا ہے، تو یہ کیا ہے 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے ٹھنڈے دماغ سے ان کو سوچنے کا موقع دیا ہے، اور فرمایا کہ اتنے مہینوں میں کیا ہے غصہ ختم ہو سکتا ہے، اور ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر یہ واپسی کا راستہ ان کو دکھ رہا ہے، اگر یہ فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے راستہ بند نہیں ہے، راستہ کھلا ہے، آ جائیں رجوع کر لیں۔ لیکن وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر یہ عزم کر چکے ہوں طلاق کا، نہیں 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 میں نے تو بھائی رکھنا ہی نہیں ہے، ایسے قسم کھائی ہے میں نے، ایلا کیا ہے تو اب تو اس کو رکھنا ہی نہیں، یا عورت کی جانب سے اتنی بدخلقی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو کہ عورت نے شوہر کا جینا دو بر کر رکھا ہو، شوہر اس کی بدخلقی کی وجہ سے یا خدا نخواستہ اس کے کردار کے کسی جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی معاملے کی وجہ سے شوہر اس سے نالاں اور تنگ ہو، تو اب اس نے عزم کر لیا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دینی ہے، فارغ کرنا ہے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس نے منہ سے کیا کہا اسے بھی سنتے ہیں، علیم کس کے دل کی نیت کیا ہے اسے بھی اللہ جانتے، اس لیے فرمایا منہ سے بولو تو تول کر بولو، ہاں جی ٹھا 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 3 طلاقیں ایک ساتھ، اور اس کے بعد جناب علی چل پڑے ہیں جی اب کوئی بیچ کی راہ نکالیں، بیچ کی راہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ، آگے مسئلے آنے والے ہیں، خیر بہرحال وقت سے پہلے ہم کچھ نہیں کہتے۔ سمیعون، بسا اوقات یہ ہوتا ہے طلاقیں 3 دی ہیں لیکن یہ کیا کرتا ہے، نہیں جی میں نے تو ایک ہی بار طلاق دی تھی، اچھا کوئی نہیں سننے والا تھا، میاں بیوی تھے بھائی ایک ہی بار طلاق دی تھی، اللہ فرماتے ہیں کوئی اور سنے نہ سنے، سمیعون میں تو سن رہا تھا نا، علیمون میں جانتا ہوں کہ تیرے دل میں سچ ہے یا کھوٹ ہے، علیمون مجھ سے نہیں چھپا سکتے ہو، حرام و حلال کا مسئلہ ہے، بیویاں 1000 مل جائیں گی مگر ایمان پھر بہت مشکل ہے، ایمان ایمان ہے، اس لیے ایمان انسان کی ہر قیمتی سے قیمتی چیز سے زیادہ قیمتی ہے، ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر یہ عزم کر چکا ہے تو اب کیا ہوگا، جو ہی مدت 4 مہینے مکمل ہوگی تو اس کے فوری بعد عند الاحناف، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک، اور صرف یہ امام صاحب کا مسلک نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت قتادہ وغیرہ، ان سب کا یہ مذہب ہے، ان سب کا یہ فتویٰ ہے کہ جو ہی اس کے 4 مہینے پورے ہوں گے تو اس کے فوری بعد طلاق نافذ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہاں فتویٰ یہ ہے کہ اس کو حاکم وقت، قاضی، جج عدالت میں طلب کرے گا اور اس سے جبرن طلاق لے گا کہ بھئی تم طلاق دو، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، جو ہی ایلا کی مدت پوری ہوگی 4 مہینے تو اب کیا ہوگی، طلاق واقع۔ اچھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قاضی کے ہاتھ ہی نہ آئے، ہاں بھئی عدالتی مفرور ہو جائے، قاضی کے ہاتھ ہی نہ آئے، پھر قاضی صاحب اس سے کیسے طلاق لیں گے؟ تو اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ نے جو فتویٰ دیا نا وہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے بات، کہ جو ہی مدت، اگر یہ بات ہو کہ اس پہ نکاح نہیں ٹوٹتا تو پھر تو زمانے جاہلیت میں جو ایلا کا طریقہ چل رہا تھا وہ تو چلتا رہتا، پھر سمجھا کہ اب تو ہاتھ ہی نہیں آ رہا، تو بہرحال ہاتھ آئے یا نہ آئے، جو ہی 4 مہینے پورے ہوئے تو نکاح ٹوٹ گیا، مگر کتنی طلاقیں واقع ہوئی بھائی؟ ایک طلاق، کون سی؟ بائنا طلاق، یعنی اس نے نکاح کو توڑ دیا۔ اب اس کے بعد عورت عدت گزارے گی، اس کے بعد اس میں تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ اس کے بعد عورت کیا کرے گی، پھر عدت گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اس مسئلے کا نام کیا ہے جی؟ مسئلہ بولو بھائی، بائنا نہیں، ایلا،
کیا مسئلہ ہے جی؟ ایلا، بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینے والا مسئلہ. پیچھے چونکہ قسموں کا مسئلہ گزرا اس لیے یہ ہے. پھر اس کے بعد چونکہ اشارتاً طلاق کی بات آئی، نظام الطلاق، طلاق کی بات آئی، تو طلاق کے احکامات آگے پھر تفصیلی بیان فرمائے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا جی طلاق دے دی ہے تو عدت بھی گزارے. عدت کتنی ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق والی عورت کی عدت کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے. عدت گزارنے کا طریقہ کیا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ عدت گزارنے کے اعتبار سے عورتوں کی ایک قسم نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، بہت ساری اقسام ہیں. انشاءاللہ یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. عدت گزارنے کے اعتبار سے عورتوں کے مزاج، طبیعتیں، عمریں یہ الگ الگ ہیں، ان کے حالات یہ الگ الگ ہیں. تو عدت کیسے گزاری جائے گی اگلی آیت میں انشاءاللہ تعالی عدت کے تفصیلی احکامات ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ، کل تو بدھ ہے، پرسوں انشاءاللہ سبق میں پھر یہ بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین احکام شرعیہ کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے.